India's first state-of-the-art 3D printed post office opens in Bengaluru. اگر ہندو کہے کہ بھئی میں آپ کے مسلمان کے خدا کو میں برا نہیں کہتا، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن آپ میرے بتوں کو بھی، میرے رام کو بھی جو ہے آپ اس کی بھی گستاخی نہ کریں، تو یہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ نے آج ایک ریلی کی اسلام آباد میں اور اس میں دھمکی دی پختون قومی موومنٹ کا، اس میں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جرنیلوں کو اپنی جگہ پہ رہنا ہوگا، ورنہ بنگالیوں نے ان کی پتلونیں نکالی تھی، پختون ان کی کھال نکالیں گے، کہ بنگالیوں نے آپ کو آپ کی پینٹ اتاری تھی، ہم آپ کی کھال اتار دیں گے۔ آپ بیچاری مائنورٹیز کا خون خرابہ کر کے ان کی بستیاں اجاڑ کے، تو کہیں یہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ میرے کہنے پہ آپ ایک سروے کر کے دیکھیں، آپ کو صرف 10% مسلم ملیں گے جو اس چیز کو دل سے کنڈیم کر رہے ہوں گے۔ یہ اپنی محفلوں میں گلے لگ لگ کے مبارکیں دیتے ہیں، ان کے ایجنڈے میں ہے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے پیدائش سے گلے کاٹو، یہ جہاد ہے، ہر چیز جہاد ہے۔ پاکستان میں پہلے 1947 میں 300 ٹیمپلز ہوا کرتے تھے، اب ماتر 11 بچے ہیں، جس میں سے 2 ایسے ٹیمپلز ہیں جس میں ابھی بھی رتھ یاترا اور اس کا میلہ لگایا جاتا ہے، جس کے میلے اور رتھ یاترا پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ سبزی لے رہی تھی میں، اور میرے ساتھ والی عورت بھی سبزی لے رہی تھی، اس کا بچہ رو رہا تھا، اس نے کہا پہلے مجھے دے دو، سبزی والے نے کہا نہیں میں ان کو پہلے دے لوں، تو اس نے کہا تم کافروں کے لیے یہاں سبزی بیچنے آتے ہو کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بیچنے آتے ہو؟ اس ملک میں رہتے ہیں ہم۔ دوستوں، آج بھارت نے ایک بہت بڑا مائلسٹون اچیو کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج بھارت میں ایک 3D پرنٹڈ پوسٹ آفس بنائی گئی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی اچیومنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ پہلی سرکاری بلڈنگ ہے جو 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے بنائی گئی ہے، اور یہ دیکھنے میں بھی کافی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے۔ اگر آپ 3D پرنٹنگ کمپنیز کے بارے میں دیکھیں تو کئی سارے انڈین اسٹارٹ اپس ہیں جو اس طرح کے ٹیکنالوجی کے کئی سارے بلڈنگز بنائے جا رہے ہیں، اور اس اچیومنٹ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آنے والے سمے میں بھارت کس ٹیکنالوجی کے بدولت فیوچر کے گھر اور انیہ بلڈنگز بنانے جا رہا ہے۔ اور اس ٹیکنالوجی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کاسٹ افیکٹو ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ نارمل کنسٹرکشن سے 30% کم لاگت میں بنے گی اور کم سمے میں بھی۔ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بھارت اپنے انڈیا اور چائنا کے بارڈر کو اور زیادہ مضبوط کر سکتا ہے۔ جس طرح سے چائنا اپنے بارڈر کی طرف چھوٹے چھوٹے بلڈنگز بنا رہا ہے، بھارت بھی اسی ٹیکنالوجی کا یوز کر کے چائنا کا منہ توڑ جواب دے سکتا ہے۔ تو چلیے دوستوں، اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے ضلع فیصل آباد کے جڑاوالا تحصیل سے، جہاں پر 5-6 ہزار لوگوں کی بھیڑ نے اپنی ہی برادری کے جو بھائی تھے، مسیح برادری کے، ان کے چرچوں پہ حملہ کیا، ان کے گھروں پہ حملہ کیا۔ اب تک کی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق تقریباً 21 چرچز کو جلا دیا گیا ہے اور 312 گھروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جو لالی پاپ ہمیں دیتے ہیں اور ہر ایسے واقعے کے بعد دیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمان طریقہ نہیں ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ ہمارے مذہب کی عکاسی نہیں کرتے، یہ آپ کے ہی مذہب کی عکاسی کرتے ہیں، اور یہ زیادہ مسلمان ہیں، یہ سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ اور وہ بات میں کیوں کہتی ہوں کہ آپ جب یورپ میں جاتے ہیں، آپ جب گورے کو ایماندار دیکھتے ہیں، آپ جب گورے میں اچھائیاں دیکھتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں انہوں نے سب اسلامی قوانین اپنا لیے ہیں، ہم ہی جاہل ہیں۔ بھائی آپ پٹھے کھاتے ہیں، آپ جاہل ہیں؟ آپ کے پاس جو کتاب اتری، آپ کو اسے سننے سے اور سمجھنے سے کون روکتا تھا؟ وہ تو آپ کے اسٹیٹ کا بزنس تھا، آپ کا اسٹیٹ لاگو کر رہا تھا، ہر ایک کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی اس نے۔ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گورا جو ہے وہ ہماری کتاب پہ چلنے لگ گیا اور ہم نہیں چل سکے؟ وہ آپ کی کتاب پہ نہیں، وہ اپنی کتاب پہ چل رہا ہے، اور بائی دا وے اس کا کوئی ریلیجن نہیں، وہ صرف انسانیت کو مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس انسانیت نہیں ہے، چونکہ آپ جس استاد کے بچے اچھی پرفارمنس نہیں دکھاتے، وہ استاد ہی غلط ہوتا ہے۔ ساری زندگی وہی الزام لیتا ہے، اس استاد کو چھوڑا جاتا ہے، اس استاد کو رد کیا جاتا ہے۔ جس سکول کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی، اس سکول سے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ آپ کی پرفارمنس کچھ دکھائے، آپ کا بیہیویئر کچھ دکھائے، اور آپ بیچاری مائنورٹیز کا خون خرابہ کر کے ان کی بستیاں اجاڑ کے، تو کہیں یہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ میرے کہنے پہ آپ ایک سروے کر کے دیکھیں، آپ کو صرف 10% مسلم ملیں گے جو اس چیز کو دل سے کنڈیم کر رہے ہوں گے۔ یہ اپنی محفلوں میں گلے لگ لگ کے مبارکیں دیتے ہیں، ان کے ایجنڈے میں ہے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے پیدائش سے گلے کاٹو، یہ جہاد ہے، ہر چیز جہاد ہے۔
میں ایک ایسے آدمی کی بیٹی ہوں جو مسلمان تھا اور کرسچن ہو گیا تھا. وہ ساری زندگی, وہ ابھی حیات ہیں, ٹھیک ہے, اصغر علی ان کا نام ہے, وہ ساری زندگی اس تلوار کے نیچے جیا ہے کہ اس نے اپنا دین کیوں بدلا ہے. وہ ساری زندگی گن پوائنٹ پہ جیتا رہا ہے. میرے میاں کا نام غلطی سے نادرا میں مسلمان کے ساتھ انٹر ہو گیا تھا. ان کو عدالتوں میں 1 سال چکر کاٹنے پڑے تھے, اور ان کو جج صاحب نے خود کہا تھا اگر کہیں آپ مسلمان ہوتے اور مسیحی لکھا جاتا تو ہم اس کو جہاد کی طرح بدلتے. اب تو آپ مسیحی اور مسلمان لکھا گیا, ہم تو کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی طرح ستائیں. آپ کہتے ہیں پرسنل ہراسمنٹ کیا ہے؟ میں جس ادارے میں جاتی ہوں, جب میرا ڈیٹا کھولا جاتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ میں ایک مرتد کی بیٹی ہوں, مجھے اس ادارے سے نکال دیا جاتا ہے. وسیم صاحب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, ان کے ساتھ میری جب سے جان پہچان ہے, کئی اداروں میں میں گئی, بہت پریسٹیجیس پوسٹ پہ میں اپوائنٹ ہو جاتی ہوں, کیونکہ اوپر والے کا کرم ہے کہ میں نے اپنی ایجوکیشن خود پڑھ کے لی ہے, خود پڑھ کے محنت کر کے لی ہے. مجھے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے جب میرے ڈیٹے کی اسکروٹنی کی جاتی ہے. تو کون کون سے آپ ظلم کی بات کریں گے, کہاں کہاں پہ ظلم نہیں ہوتا. پادری اصغر علی کو کہا جاتا ہے کہ وہ پادری اصغر مسیح کیوں نہیں لکھتا, کیونکہ پادری اصغر علی سے تو گواہی ہو جاتی ہے کہ وہ ہم میں سے نکلا ہوا ہے. تو پھر اس پہ پیٹرول چھڑک دیا جاتا ہے کہ اس کو آگ لگا دو اس آدمی کو. میں اپنے والد صاحب کی بات کر رہی ہوں, یہ سب مسلمان ہیں اور یہ زیادہ مسلمان ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. ہم وہی نظر آتے ہیں جو ہمارا ایمان ہوتا ہے. ایمان کا بہت بڑا اثر ہے ہماری زندگیوں پہ. میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی والدہ ہوں. میرے بیٹے نے اپنی ایک آنکھ تقریباً گوا دی تھی. ہمیں 36 گھنٹے دیے گئے تھے کہ اس 36 گھنٹے میں یہ بچہ بچے یا نہ بچے. اس کی آپٹک نرو ضائع ہوئی ہے یا اس کا فور برین ضائع ہوا ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کا ایک کلاس فیلو وہ راولپنڈی اسلام آباد کے بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں پڑھتا تھا. وہ مشنری ادارہ نہیں تھا, وہ اسلامی ادارہ تھا, وہاں پہ پڑھتا تھا. اور دوسرے بچے نے اس کو اگنائٹ کر کے کہا وہاں تک لے کے آؤں گا تجھے, وہاں وہ 7th کلاس کا بچہ تھا, تجھے وہاں تک لے کے آؤں گا کہ تو میرے دین کے لیے کچھ کہے اور تیرا پوری کی پوری نسلیں یاد رکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اس نے اس کی فائنلی جب اس کو غصہ نہیں آیا, وہ روتا رہا, اسے غصہ نہیں آیا, اس کی آنکھ میں پینسل چبھو دی گئی. اس طرح سے چبھو دی گئی کہ 4 سینٹی میٹر کی پینسل اس کی آئی پاکٹ کے اندر رہی. اور یہ 1 ماہ رہی, کیونکہ ہمارے بریگیڈیئر عامر یعقوب ہیں جنہوں نے اے ایف سی میں, میرے پاس آج تک وہ سارے ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے اس کو آپریٹ کیا اور وہ پینسل نکالی. اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی رب کا میریکل ہے کہ نہ اس بچے کی آنکھ گئی نہ اس کا فور برین گیا. اس طرح آپ ہمیں اگنائٹ کرتے ہیں. سبزی لے رہی تھی میں, اور میرے ساتھ والی عورت بھی سبزی لے رہی تھی. اس کا بچہ رو رہا تھا, اس نے کہا پہلے مجھے دے دو. سبزی والے نے کہا نہیں میں ان کو پہلے دے لوں. تو اس نے کہا تم کافروں کے لیے یہاں سبزی بیچنے آتے ہو کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بیچنے آتے ہو؟ اس ملک میں رہتے ہیں ہم نے اتنا پیار کیا, اتنا پیار کیا, اور اس ملک میں سے کیوں نہیں میں گئی. میرے بیٹے کا اتنا بڑا کیس تھا میرے پاس, مجھے کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ ریفیوجی بنا لیتی, کیونکہ یہاں پہ خون ہے. بہت سے سپاہی, میں نے بتایا میں سیسل چودھری کی فیملی سے ہوں جو پاکستان کے ہیرو ہیں, جنہیں انڈیا اور پاکستان ایکول احترام سے دیکھتا ہے. میرے اپنے ماموں ونگ کمانڈر تھے, اور وہ کب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے, جب ڈھاکہ علیحدہ ہو گیا تھا. تو ہم نے یہاں پہ اپنا خون دیے, اپنے مجاہد دیے, اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنی زمینیں دی ہیں. ہماری وفا ہے اس ملک سے. یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا دین ہے جو سب کچھ کر کے کہتے ہیں دین نے نہیں کروایا, اور جب دوسرے لوگ نیک ہوتے ہیں اور شریف نظر آتے ہیں تو انہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب کے حساب سے چلنے لگ گئے ہیں. کیوں بھائی, وہ آپ کی کتاب کے حساب سے کیوں چلے اور اپنی کتاب کے حساب سے کیوں نہیں چلے؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کی کتاب کھول کے دیکھیں, شاید زندگی میں فرق آ جائے. یہ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ پرانی کتابوں پہ یقین رکھیں, ٹھیک ہے. کتابیں الہامی آپ نے گنی 4, یہی بات ہے نا؟ اگر میں غلطی کروں تو مجھے بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے. آپ نے کہا توریت, زبور, انجیل اور قرآن 4 الہامی کتابیں ہیں. تو جن کے پاس توریت, زبور اور انجیل تھی, ان کو جن کے پاس قرآن پاک تھا, انہوں نے کہا کہ انہیں بھون کے رکھ دو, ان کی کتاب کو جلاؤ. 3 الہامی کتابیں آپ نے جلا کے اپنی ایک کتاب بچانی ہے. کون سی عقل ہے آپ کے پاس؟ کیا سیکھ رہے ہیں آپ لوگ, اور کیا سکھا رہے ہیں اگلی نسلوں کو اور دکھا رہے ہیں؟